اسلام کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے خود لی ہے، اور جس کا اللہ محافظ ہو دنیا کی تمام طاقتیں مل کر بھی اسے مٹا نہیں سکتی۔ 1450 سال کا ایک طویل عرصہ گزر چکا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ موجودہ حالات میں ہی باطل طاقتیں اسلام کو مٹانا چاہتی ہیں، لیکن ہر زمانے میں ایسے ہی ظالم طاقتیں رہی ہیں، اور ہر ایک نے اپنی پوری طاقت لگا دی۔ معاشی طاقت، سیاسی طاقت، لیکن آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ 1450 سال گزر گئے اور وہ بڑی طاقتیں، سپر پاور طاقتیں دنیا سے ختم ہو گئی، لیکن آج اسلام اور مسلمان اسی شان کے ساتھ باقی ہے۔ ہندوستان میں تقریباً 3.5 لاکھ مسجدیں ہیں۔ انڈونیشیا میں 8 لاکھ مسجدیں ہیں۔ 8 لاکھ مسجدیں دنیا میں سب سے زیادہ ہیں۔ پھر اور مقامات میں اور ملکوں کی تعداد، اور ہر مسجد آج بھی اسی طرح آباد ہے جیسے اللہ کے نبی کے زمانے میں مسجد نبوی آباد تھی۔ 1992 میں لوگوں نے سمجھا بابری مسجد شہید ہو گئی، تو مسلمان بھی ختم ہو جائیں گے، اسلام بھی ختم ہو۔ لیکن اللہ کی قدرت کا کرشمہ دیکھو، جس نے سب سے پہلے بابری مسجد پر ہتھوڑا چلایا، اللہ نے اسی کو ایمان کی دولت سے نوازا، اور اس نے 100 مسجدیں تعمیر کی۔ اس شخص نے، اور ایک بابری مسجد کو کیا گرایا؟ مسلمانوں نے اس ایک مسجد کے بدلے میں آج 1 لاکھ سے زیادہ مسجدیں تعمیر کی۔ اس لیے لوگ پریشان ہیں، کاغذاں بناؤ، کاغذاں بناؤ۔ کاغذاں کی ضرورت نہیں ہے، جی ایسے کاغذاں بنیں گے ختم ہو جائیں گے، قانون بھی ختم ہوں گے، قانون بنانے والے بھی ختم ہو جائیں گے، لیکن اسلام اسی شان کے ساتھ باقی رہے گا۔ دنیا میں سب سے زیادہ خطرناک قوم جو تھی نا، وہ منگول تھے۔ آدھی دنیا پر جنہوں نے قبضہ کیا، اور اتنا سفاک دنیا میں کوئی نہیں گزرا جتنا کہ چنگیز خان تھا۔ مورخین لکھتے ہیں تقریباً اس نے 8 لاکھ انسانوں کو موت کی گھاٹ اتارا۔
صرف عورتیں ہی نہیں، معصوم بچوں کو بھی قتل کروایا، اور جس شہر کو فتح کیا اس شہر کو آگ لگا دی۔ اس زمانے میں مسلمانوں کی سب سے بڑی طاقت بغداد میں تھی، اور بغداد میں 16 لاکھ مسلمان رہتے تھے۔ چنگیز خان کا پوتا ہلاکو خان، اس نے جب بغداد کو تباہ کیا ہے، صرف ایک شہر بغداد میں 16 لاکھ مسلمانوں کا قتل عام کیا، اور اطراف و اکناف میں 1 کروڑ 6 لاکھ مسلمانوں کا قتل عام کیا۔ ایک بڑی حکومت تھی مسلمانوں کی، خوارزم شاہی حکومت۔ اس حکومت کو ایسا تباہ کیا کہ اس نے مسلمانوں کے سروں کے مینار بنا دیے۔ وہ زمانہ ہے امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ کا، جو قرآن کریم کے اتنے بڑے مفسر گزرے ہیں کہ صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر انہوں نے لکھی ہے 250 پیج۔ کہتے اما کلیجہ پھٹ جاتا تمہارا، جی اتنا تو پڑھ بھی نہیں سکتے۔ سورہ فاتحہ 250 پیج پر اس کی تفسیر لکھی۔ اور انہوں نے جب یہ تاتاریوں کے طوفان کو دیکھا، انہوں نے کہا اللہ کے نبی نے جس یاجوج و ماجوج کے خروج کی پیشن گوئی فرمائی تھی، یہ وہی یاجوج و ماجوج ہے۔ یہ 12ویں صدی عیسوی کا واقعہ ہے۔ اس زمانے میں علماء یہ سمجھے اب قیامت قائم ہوں گی، اب کچھ باقی نہیں رہے گا، نہ اسلام نہ مسلمان۔ اور پھر یہ طوفان یہیں پہ نہیں رکا، ہلاکو خان نے ارادہ کیا کہ مکہ اور مدینہ کو بھی تباہ کر دے۔ اس کی فوجیں حرمین کی طرف بڑھ رہی ہیں۔ اللہ کی شان دیکھو، چنگیز خان کا ایک دوسرا پوتا ایک اللہ والے کی دعوت پر اسلام قبول کرتا ہے، اس کا نام تھا برکا خان۔ یہ چنگیز خان کا دوسرا پوتا ہے۔ ادھر ایک پوتا ہلاکو خان اسلام اور مسلمانوں کو تباہ کر رہا ہے، تو دوسری جانب کیا ہوا؟ سب سدھرے تو مائک بگڑتا ہے، مائک سدھرا تو تم بگڑتے۔ میں واقعہ عرض کر رہا تھا کہ جب ہلاکو خان کی فوجیں ایشیا اور یورپ کو جب رون چکی، تو انہوں نے رخ کیا حرمین شریفین کا۔ اللہ کی شان دیکھو، اسی چنگیز خان کا دوسرا پوتا برکا خان اسلام قبول کرتا ہے، اور پھر اس کی وجہ سے منگولوں کا ایک بہت بڑا حصہ اسلام قبول کرتا ہے۔ جب برکا خان کو پتہ چلا کہ چنگیز خان حرمین شریفین کی طرف بڑھ رہا ہے، برکا خان نے فوج اکٹھا کی اور ہلاکو خان کو پیغام دیا، اگر تو اسلام کے مقدس ترین مقامات کی طرف پیش قدمی جاری رکھے گا
تو پھر مجھے اپنے مقابل پائے گا۔ چنانچہ اس کی طاقت سے ہلاکو خان واقف تھا۔ ہلاکو خان نے ارادہ تبدیل کر دیا اور مسلمانوں نے پھر اسے شکست دی۔ علامہ اقبال اس واقعے سے اتنا متاثر ہوئے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں اسلام کے بارے میں، تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، نشے میں کو تعلق نہیں پیمانے سے، نشے میں کو تعلق نہیں پیمانے سے، ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے، ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ اللہ نے فرمایا اسلام کی حفاظت میں خود کروں گا، دنیا کی کوئی طاقت اسلام اور مسلمانوں کا بال بھی ٹیڑھا نہیں کر سکتے۔ اب سنو وہ دلیل جو قرآن نے بیان کی۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ دنیا کی ساری طاقتیں یہ چاہتی ہیں اسلام کی شمع کو اپنی پھونکوں کے طاقت سے بجھا دے، لیکن اللہ نے فیصلہ کیا ہے اللہ اپنے نور کو کامل کر کے رہے گا، اگرچہ کافروں کو کتنا ہی گراں کیوں نہ گزرے، انہوں پٹک لیندے اسلام کو مٹا نہیں سکتے۔ جب اسلام رہے گا تو مسلمان بھی رہیں گے، اسلام کی حفاظت میں مسلمان بھی آگے۔ تو بہرحال ہر زمانے میں ہر باطل قوت کا ٹارگیٹ اسلام رہا، لیکن اللہ کا وعدہ ہے واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اللہ اپنے اس نور اسلام کو کامل کر کے رہے گا چاہے کافروں پر کتنا ہی گراں کیوں نہ گزرے۔ اور فرمایا صرف یہی نہیں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دین حق اور قرآن کریم دے کر اسی لیے بھیجا کہ آپ تمام دینوں پر اس کو غالب کر دیں۔ تو مسلمانوں ہماری ذمہ داری ہے اسلام کے احکام پر عمل کرنا۔ حفاظت کی ذمہ داری ہمارے لیے نہیں ہے، وہ تو اللہ نے خود لی ہے، جسے خدا رکھے اسے کون چکھے۔ دوسری چیز، اللہ نے جس کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی وہ ہے قرآن۔ قرآن کے سلسلے میں ہمیں صرف پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، عمل کرنا ہے اور اس کی دعوت دینا ہے۔ حفاظت کی ذمہ داری اللہ ہم کو نہیں دیا، جیسے کہ پہلی کتابوں کی ذمہ داری حفاظت کی ان قوموں کو دی گئی تھی بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ کتاب اللہ، لیکن وہ لوگ حفاظت نہ کر سکے، اس لیے تورات، زبور، انجیل موجود ہیں لیکن اصلی حالت میں نہیں ہے، ان میں بہت سی مکسنگ کر دی ان کے عالموں نے۔
فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا۔ انہوں نے مکسنگ کی ہے، اصلی حالت میں موجود نہیں، لیکن قرآن جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے خود لی ہے، جس شان سے نازل ہوا تھا اللہ کے نبی پر، اسی شان کے ساتھ آج بھی موجود ہے، اس کا ایک حرف بھی نہیں بدلا اور نہ کوئی بدل سکتا ہے۔ اللہ کے نبی سے کافروں نے کہا آپ ذرا اس میں تھوڑی آیتیں اگر نکال دیے نا، ہمارا تمہارا کمپرومائز ہو سکتا ہے۔ وہ ہمارے بتوں کے جو انسلیٹ کی گئی ہے نا، اس میں اتنی آیتیں نکال دو، ہمارا تمہارا کمپرومائز ہو۔ اللہ نے جواب میں فرمایا نبی آپ کہہ دیجئے میری مجال نہیں ہے کہ میں اللہ کے کلام میں تبدیل کروں، ان ابدلہ من تلقاء نفسی۔ جب پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے فرمایا آپ خود کہہ دیجئے میں نہیں بدل سکتا، یہ میرا کلام نہیں، یہ تو اللہ کا کلام ہے، یہ مسلمان کیسے بدل سکتے ہیں؟ جب مسلمان نہیں بدل سکتے تو غیر ایمان والے کیسے بدل سکتے ہیں؟ تو یہ قرآن محفوظ ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ ایسے حالات کے باوجود بھی لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، حالانکہ ظالموں نے اسلام کو اتنا بدنام کرنے کی کوشش کی اور مسلمانوں کو۔ پھر کیا وجہ ہے کہ لوگ اسلام قبول کرتے جا رہے ہیں؟ آج سے 2 سال پہلے امریکہ کا سب سے بڑے چرچ کا جو پادری تھا ہیلیرین ہیگی، کٹر مسلمانوں کا، اسلام کا دشمن، اسلام کے خلاف جو بڑی بڑی کانفرنسیں ہوتی تھی نا، اس میں وہ چیف گیسٹ ہوتا تھا۔ اس نے سوچا کہ اتنی کوششوں کے باوجود مسلمان اسلام چھوڑنے کو تیار نہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس نتیجے پہ پہنچا کہ مسلمان قرآن کریم سے وابستہ ہیں، لہذا کیوں نہ میں قرآن میں کوئی لوز پوائنٹ ڈھونڈ لوں اور پھر ایک مضبوط دلیل اسلام کے خلاف مجھے مل جائے گی۔ اس نے قرآن کا مطالعہ کرنا شروع کر دیا۔ 20 سال تک اس نے قرآن کا ریسرچ کیا، اور پھر پڑھتے پڑھتے سورہ اعراف کی آیت نمبر 172 پہ پہنچا، ایک دم چونک گیا کہ یہ کیا؟ جیسے کہ عمر ابن الخطاب ایمان لانے سے پہلے اللہ کے نبی کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے لیے چلے تھے۔ نعیم بن عبداللہ نے کہا عمر پہلے اپنے گھر کی خبر لے، تیرے بہن بہنوئی دونوں مسلمان ہو گئے۔ عمر نے یو ٹرن لیا اور بہن کے گھر پہنچے۔ واقعہ تو آپ سب جانتے ہیں، مختصر مفید یہ ہے کہ بہن اور بہنی کو بہت مارا، لہو لہان کر دیا۔ بہن نے کہا سن، اگر تو خطاب کا بیٹا ہے، میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں، تو ہماری جان تو لے سکتا ہے لیکن ہمارے دل سے ایمان نکال نہیں سکتا ہے۔
عمر سوچ میں پڑ گئے، کبھی نہیں بولنے والی یہ بہن میری، آج اتنی جرأت کہاں سے آئی؟ عمر سوچ میں پڑ گئے، اتنے میں نظر پڑی سورہ طٰہٰ کے نسخے پر، جو خطاب کی بیٹی حضرت فاطمہ بنت خطاب، ان کے شوہر سعید ابن زید وہ پڑھاتے ہوئے وہاں پر وہ چھٹ گیا تھا۔ عمر نے دیکھا، کہا یہ کیا ہے؟ بہن نے کہا خبردار، تو کافر ہے، ناپاک ہے، یہ اللہ کا پاک کلام ہے۔ عمر نے کہا اچھا، اس کو چھونے کے واسطے کیا کرنا؟ بہن نے کہا منہ ہاتھ دھو لے۔ عمر نے منہ ہاتھ دھو لیے، اٹھایا، پڑھنا شروع کر دیا۔ اس زمانے میں عمر پڑھے لکھے انسان تھے، جبکہ پورا مکہ شہر میں 16 یا 17 آدمی لکھنا پڑھنا جانتے تھے، باقی سب تھم سب تھے، انگوٹھے پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا۔ پورے شہر مکہ میں ایک بھی پرائمری اسکول نہیں تھا۔ تو بولیں گے عجیب قوم ہے یہ، ہر قوم ترقی کے لیے پڑھنا لکھنا لازم سمجھتی ہے، ہاں جی؟ وہ عجیب قوم تھی، پڑھنا لکھنے کو عیب سمجھتی تھی، ان کی کھوپڑی الٹی تھی بیٹوں کی۔ کہتے تھے پڑھنا کہیں کو، لکھنا کہیں کو۔ پڑھنا اس لیے کہ یاد ہو جائے، بچے امتحان سے پہلے پڑھتے نا جی، کہیے ہنستے، پڑھنا اس لیے یاد ہو جائے۔ اور بیپاریاں کھاتا لکھتے، ادھاریاں لکھنا کہیں کو یاد ہو جائے۔ تو پڑھنے کا مقصد بھی ہے یاد ہونا، اور لکھنے کا مقصد بھی ہے یاد ہونا۔ عرب کہتے تھے آلریڈی ہمارے کو یادچ رہتا ہے کہ لکھنا کہیں کو، پڑھنا کہیں کو۔ اور واقعتاً اتنے برلینٹ تھے وہ، ایک مرتبہ کوئی چیز پڑھ لیے رے، مرنے تک نہیں بھولتے تھے۔ اور ہم مرنے تک پڑھے تو بھی بھول جاتے۔ اب روز دیکھو حدیث کتاب پڑھتے نا، فجر کے بعد بھی پڑھ رہے، عصر کے بعد بھی پڑھ رہے، اور لوگ سنتے سنتے جوان سے بڈھے ہو گئے۔ ان میں سے ایک کو بولو بھائی اتنے دن سے حدیث سن رہے، ایک 5 حدیثاں زبانی سنا دے، سنا سکتے کیا؟ اچھا جان دے، اس کو گولی مارو۔ وہ پڑھنے والے کو پوچھو، وہ مول صاحب کو پوچھو، آپ اتنے دن سے حدیث سنا رہے، ایک 20 حدیث زبانی سنا سکتے کیا؟ کبھی نہیں سنا سکتے، امپاسبل۔ ہماری میموری ایسی ہے، کتنے بیانہ سنتے، باہر جاتے ہی گیٹ کے پورا ہی بھول جاتے ہیں، ہاں جی؟ اچھا آ گئے کیا؟ نہیں آئے؟ آپ ایسا دیکھ رہے جیسے آ گئے۔ اب علم عام ہو گیا، ورنہ پہلے دور جاہلیت تھا۔ تو حضرت عمر کا خاندان جو تھا قبیلے بنو عدی، اس کو پڑھنا کمپلسری تھا، کہہ گیا سے، کیونکہ یہ خاندان کے ذمے سفارت تھی، دوسرے ملکوں کے بادشاہوں کے دربار میں جاتے تھے، اپنی قوم کے مسائل رکھتے تھے۔ تو عمر پڑھے لکھے تھے، عمر کا باپ پڑھا لکھا، عمر کا دادا پڑھا لکھا تھا، یہ پڑھا لکھا خاندان تھا اس زمانے کا۔ تو حضرت عمر نے اس صحیفے کو اٹھایا، سورہ طٰہٰ پڑھنا شروع کیا۔ وہ منظر اس میں اللہ نے بیان کیا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر ہے، اللہ ان سے کلام فرما رہا ہے،
اللہ نے وہیں پہ موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی. اس آیت شریفہ پہ پہنچے، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری. میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں. عمر نے جب پڑھا، عمر چونک گئے. ایک دم عمر کی زبان سے نکلا، ما حسن الکلام، واہ واہ کیا بہتر کلام. پھر پوچھا، اس دین میں داخل ہونے کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ اندر حضرت خباب ابن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو میاں بیوی کو ٹیوشن پڑھا رہے تھے بغیر فیس کے، وہ عمر کے ڈر سے بھاگ کے چھپ کے بیٹھے تھے اندر، نہ کوئی بھائی بہت مارتا ہی نہیں. عمر اتنے کٹر تھے کہ اللہ کے نبی نے ان کے لیے اللہ سے مانگا تھا. عمر بھانجا، ابو جہل ماموں، یہ ماموں بھانجے پورے مکے میں ناک میں دم کر دیے تھے. مسلمان دکھتے ہی لے مار لے مار. تو خباب اندر چھپ گئے تھے. عمر نے جیسی یہ کہا فوراً بھاگ لیتے آئے. کہا عمر خوشخبری ہو، رات ہی میں اللہ کے نبی نے تیرے لیے ہدایت کی دعا مانگی تھی، اللہ نے تیرے حق میں قبول کی. پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایڈریس کیا ہے؟ انہوں نے بتایا دار ارقم میں ہیں آپ. حضرت عمر پہنچے، تلوار لٹکی ہوئی. ہمارے زمانے سے سکھوں کے پاس رہتے نا جی، ایسی عرب کے پاس ہر ایک کے پاس رہتی تھی. وہ کمپلسری مسجد میں آتے تھے، ایسا رکھتے تھے جیسے برسات میں تم چھتریاں رکھتے نا، ایسا رکھتے تھے. بہرحال عمر حضور کی خدمت میں پہنچے. کسی نے چیریاں میں سے دیکھ لیا، پرانے دروازے سے چیریاں رہتے تھے اس کو. کسی نے دیکھا تو گھبرا کہا یا رسول اللہ عمر آ رہا. حضرت حمزہ نے فرمایا آندے، اگر صحیح طور پہ آیا تو ٹھیک ہے، ورنہ اللہ کی قسم اسی کی تلوار اس کی گردن مار دوں گا. کیونکہ یہ دونوں اکاس کے دنگل کے آخری پہلوانا تھے. یہ آخری کشتی ہوتی تھی عمر کی اور حضرت حمزہ کی. بہرحال عمر آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھولا گیا. عمر حضور کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے. اللہ کے نبی نے عمر کا دامن پکڑا، فرمایا کیا اب بھی ایمان نہیں لاؤ گے؟ کیا تمہیں اللہ کے عذاب کا انتظار ہے؟ حضور نے جھٹکا مارا. عمر نے کہا جی ایمان لانے ہی کے لیے آیا ہوں. اللہ کے نبی اتنا خوش ہوئے، فرمایا اللہ اکبر. تمام صحابہ نے نعرے تکبیر بلند کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کے نماز کا وقت ہوا، نماز پڑھنا چاہ رہے. عمر نے کہا کیوں حرم میں نماز نہیں ہوتی کیا تمہاری؟ یہاں کیسا کیا پڑھ رہے؟ حضور نے فرمایا تیری قوم والے تکلیف پہنچائیں گے، اس لیے ہم یہاں پڑھتے. عمر نے کہا قوم تکلیف پہنچاتا، چلیے میرے ساتھ. چنانچہ حضرت عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو لے کر حرم میں پہنچے. کہا آپ نماز پڑھو، میں کھڑے رہتا ہوں. ذرا تلوار نکال کے کھڑے ہو گئے. کس کے ماں نے اگر دودھ پلایا نا، آؤ روک کے بتا. اب بڑے بڑے سردار وہاں بیٹھے ہوئے کافروں کے سرغنے عمر کو دیکھ کے نظریں جھکا لی. کہنے کہ جان دے رہے بھائی بہت اوگڑ ہے یہ، اس کے منہ کو نہ کھولو. تو اللہ نے حضرت عمر کو جو ہدایت دی وہ قرآن کریم سے ہے. قرآن میں اتنی طاقت ہے. وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى. قرآن میں وہ طاقت ہے کہ مردے بھی بات کرے. بہرحال تو امریکہ کا سب سے بڑے چرچ کا پادری ہیلرین ہیڈی قرآن کا مطالعہ شروع کر دیا.
کئی کے واسطے لوز پوائنٹ نکالنے کو کچھ تو بھی غلطیاں نکالا. آج کل کا دور کمپیوٹر کا دور ہے، گوگل کا دور ہے جی. یہ ہے اسلام دشمنہ قرآن کو کئی مرتبہ اس میں ڈال کے دیکھے، اس میں فالٹ نکلتا کیا؟ کوئی فالٹ نہیں. تو اس نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا تحقیق کے لیے اور لوس پوائنٹ ڈھونڈنے کے لیے. پڑھتے پڑھتے پہنچا سورہ آراف. سورہ آراف کی آیت نمبر 172 پہ جب پہنچا ایک دم چونک گیا. کہا یہ کیا؟ اللہ نے وہ منظر پیش کیا کہ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کے پیٹھ پر ہاتھ پھیرا، قیامت تک کے لیے جتنی اولاد ہونے والی تھی حاضر ہو گئی. اللہ نے ان کو شعور عطا فرمایا اور ان سے فرمایا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا شہیدنا، سب نے کہا ہاں ہاں کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں اور ہم اس پر گواہ ہیں. وہ انگریزوں کا سب سے بڑا عالم اس آیت کو جب اس نے پڑھا چونک گیا. اس نے کہا یہ وہ حقیقت ہے جسے کوئی مذہب جھٹلا نہیں سکتا، اور یہ حقیقت قرآن نے بیان کی. بس پھر کیا تھا، اس نے کلمہ پڑھا، اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا. اتنا بڑا ان کا عالم جب مسلمان ہوا تو پورے دنیا انسانیت حیران رہ گئی. ان کی آنکھوں میں تو آنسو آ گئے. اور اس کا 1 سال نہیں گزرا، افریقہ کے ایک بہت بڑے پادری جس کے 1,00,000 فالوورز تھے، اس نے باضابطہ جیسے اجتماع ہوتا نا، اس طرح سے اجتماعی طور پر اس نے، اس کے ماننے والوں نے باضابطہ کلمہ شہادت پڑھا اور اسلام میں داخل ہو گئے. تو سعودی حکومت نے ان کو حج کے موقع پہ مہمان بنایا. وہ حج کے لیے تشریف لائے تھے، حج کے لیے تشریف لائے. فلسطین میں جو ہو رہا ہے کہ غزہ کو کھنڈر میں تبدیل کیا گیا، لیکن وہ منظر دنیا نے دیکھا کہ ان کے اوپر لاکھوں ٹن بارود برسایا جا رہا ہے اور ان کی زبانوں پہ ہے اللہ اکبر. معصوم بچے، ان کی زبان پہ ہے اللہ اکبر. وہ ایمان کی کتنی بلند سطح ہے. ہم تو بریانہ کھا کھا کے مسلمان ہیں. میٹھا کھانا سنت ہے نمبر صاحب. ابے تو کھداڑے کھانے کی جو بات کر بیٹھے. لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں سحری میں کیا ہوا، پھر گیا. ہاں جی، آواز صحیح کرو. ایمان والے اتنی مصائب میں بھی ان کی زبان پہ ہے اللہ اکبر. انہیں سے متاثر ہو کر آسٹریلیا کی تقریباً 30 سے زیادہ انگریز خواتین نے اسلام قبول کیا. تو میں نے عرض کیا کہ اللہ نے 2 چیزوں کی حفاظت کی ذمہ داری دی ہے، ایک اسلام اور دوسرے قرآن. جب تک یہ باقی ہیں اور مسلمان ان سے وابستہ رہے گا، جب تک
دنیا کی ساری طاقتیں مل کر بھی ایمان والوں تمہارا بال بیکا نہیں کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے جس کی خود حفاظت کی ذمہ داری لی اسے کوئی مٹا نہیں سکتا. لیکن بات یہ ہے کہ اسلام کو سمجھنا، قرآن پاک کو سمجھنا، اس کے لیے ذریعہ یہ مدارس بنے ہیں. یہ مدارس ہی ہیں جو تمہاری اولاد کو قرآن کریم کی تعلیم دے رہے ہیں، حافظ قرآن بنا رہے ہیں، عالم قرآن بنا رہے ہیں. ورنہ درمیان میں ایک دور وہ بھی گزرا، ہماری حکومت تھی لیکن ہم جاہل تھے. ہاں جی، حیدرآباد اسٹیٹ مسلمانوں کی حکومت تھی، لیکن عوام دین سے ناواقف تھے. کیوں؟ اس لیے کہ مسلمانوں میں ہوشیار قاضی ہوتے تھے اور ہندوؤں میں ہوشیار بمن ہوتے تھے. یہ دونوں بیٹے قوم کو جاہل رکھے، اس کو زیادہ پڑھنے نہیں دیتے تھے، کیونکہ پھر ان کو کون پوچھتا ہے. ہر مسئلے میں ہندو بمن کے پاس جانا ہی جانا تھا، اور مسلمان ہر بات میں قاضی کے پاس جانا ہی جانا تھا. پہلے زمانے کے واقعہ ہے، ایک قاضی صاحب تھے، لوگ ان کے پاس ہر چیز پوچھنے کو آتے تھے اور تاریخ پوچھنے کو بھی آتے تھے. قاضی صاحب کیا کرتے تھے؟ جب مہینے کا پہلا چاند دیکھ لیتے، ایک ہنڈی تھی، ہنڈی میں ایک کنکر ڈالتے تھے، دوسرے دن اور ایک کنکر، تیسرے دن اور ایک. اب لوگ تاریخ پوچھنے کو آتے، قاضی صاحب کیا تاریخ ہے جی؟ قاضی صاحب بولتے ذرا ٹھہرو دیکھ کے آتا ہوں. اندر جا کے ہنڈی میں ڈھونڈ کے آتے تھے، گن کے آتے تھے کتنے کنکر ہے، آ کے بولتے تھے اتنی تاریخ. ایک دن قاضی صاحب کے پوترے نے دیکھ لیا، یہ دادا جان ہنڈی میں کنکریاں ڈال رہے، روز ڈال رہے. پوترا کیا کرا، باہر سے مٹھی بھر کنکریاں لایا اور ہنڈی میں ڈال دیا. قاضی صاحب کو پتہ ہی نہیں. کچھ معزز لوگ آئے، پوچھے قاضی صاحب کیا تاریخ ہے جی آج؟ قاضی صاحب بولے ٹھہرو ذرا دیکھ کے آتا ہوں. اندر گئے، ہنڈی میں دیکھا تو ارے اس میں تو بہت دکھ رہے. آپ لوگوں کو جواب کیا دینا؟ قاضی بہت مائنڈیڈ، بہت ہوشیار. قاضی صاحب آ کے بولے بھئی آج 50 تاریخ ہے، آج 50 تاریخ ہے. لوگاں بولے قاضی صاحب 50 تاریخ رہتی کیا؟ قاضی صاحب بولے دیوانوں کمیج بوڑو اندر بہت ہے. وہ دور جاہلیت گزر چکا، اب علم کا دور آیا. مسلمانوں علم کی طرف آ جاؤ، اپنی اولاد کو، اپنی نسل کو علم کی طرف لے آؤ، کیونکہ پہلی وحی علم ہی کی نازل ہوئی. اقرا بسم ربک الذی خلق. پڑھیے، دور جاہلیت کا خاتمہ ہو کر اے پیارے حبیب آپ کے وسیلے سے علم کے دور کا آغاز ہو گیا ہے. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے اور اس کی حکمت بھی تھی. آپ پڑھے لکھے ہوتے، قرآن پیش کرتے تو لوگ کہتے یہ اللہ کا کلام نہیں ہوتا، آپ کا خود کا ہوگا.
وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون. اس لیے اللہ نے اپنے نبی کو امی رکھا اور یہ آپ کا معجزہ تھا. اللہ نے آپ کی زبانی وہ کلام پیش فرمایا کہ رہتی دنیا تک کوئی اس جیسا پیش نہیں کرتا ہے. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا. یہ چیلنج کے الفاظ ہیں. کوشش کر لو تم سارے انسان جنات سب کو بلا لو اور اس قرآن کی 114 صورتوں میں سے سب سے چھوٹی صورت انا آتینا کل کوثر، بس 3 لائن ہی بنا لو. الفاظ بھی اعلیٰ درجے کے ہوں، معانی بھی اعلیٰ درجے کے ہوں. ولن تفعلوا، قرآن کا چیلنج ہے، کبھی نہیں کر سکتے. آج بھی وہ چیلنج تم دنیا کو دے سکتے ہو اور قیامت تک کے لیے. اس وقت مسلمانوں کے پاس سب سے بڑی طاقت جس کے ذریعے وہ پوری دنیا کو چیلنج کر سکتا ہے وہ صرف قرآن کریم ہے. قرآن محفوظ ہے. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، کوشش کر لو لیکن سنو کبھی بھی نہیں کر سکو. یہ ایمان والوں کے پاس سب سے بڑی طاقت ہے. لیکن افسوس ایمان والے اسی قرآن سے دوری اختیار کیے ہوئے. تو آؤ قرآن کی طرف، قرآن کے پیغام کی طرف. آ گئے حضرت؟ ہوں گے کیا؟ لوگ ہم بہت تھے نا ادھر، آئے نا؟ بس جی میں تو صرف تبرک کے طور سے بیٹھا تھا. ہاں جی، اس لیے میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں. یہ ہے قرآن کی عظمت. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، قرآن کا چیلنج پوری دنیا کو، پوری دنیا کی قوموں کو. اگر تم میں دم ہے تو اس جیسا کوئی کلام بنا کر لاؤ، لیکن سنو ہرگز نہیں لا سکو. بہت سے جھوٹے نبوت کے دعوے داروں نے نبوت کے دعوے کیے، لیکن اینڈ کیا ہوا ان کا؟ وہ ذلیل و خوار ہو گئے اور ختم ہو گئے. ایک زمانے میں کرناٹک میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا. اس کا نام تھا عبداللہ تیما پوری. تیما پور گاؤں کا نام ہے. ادھر گیا تھا میں جلسے میں بیان کرنے. میں پوچھا تو لوگ بولے مولانا اب ان کی اولاد مسلمان ہے اور اسلام قبول کر چکے ہیں. تو وہ عبداللہ تیما پوری نے کہا جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں تو میں بھی نبی ہوں. ایک دن بیٹھا نیچے منڈی ڈال کے، اب اس کے ماننے والے بھی بیٹھے. ہاں جی، تو پوچھا نبی جی کیا ہو رہا ہے؟ حضرت نے کہا چپ، وہی نازل ہو رہی ہے. اس کے بعد اس سے پوچھا گیا نبی جی کیا وہی نازل ہوئی؟ اس نے کہا جی 3 آیتیں نازل ہوئی ہیں. لوگوں نے کہا ذرا ہمیں بھی پڑھ کے سنا. اور اس نے کہا 3 آیتیں یہ ہیں: یا ایھا النبی تیما پور میں رہیو، یا ایھا النبی
तिम्मापुर में रहियो, बाहर कहीं ना जाइयो। ये 3 आयतें नाजिल हुई हैं। अच्छा, सुनने वालों में सबके काना में बीड़ियां रहते क्या? होशियार भी रहते लोग। एक होशियार बोला, नबी जी एक आयत रह गई। हाँ, अबे 3 हो गई ना रे। मैंने कहा नहीं, और एक है। वो क्या? उसने कहा वो ये है, या अय्युहन नबियो, तिम्मापुर में रहियो, बाहर कहीं ना जाइयो, वरना खूब जूते खाइयो। तो अल्लाह जलील करता है। अल्लाह ने फरमा, अगर कोई झूठ हमारी तरफ मंसूब करे, वलौ तक़व्वल अलैना बअज़ल अक़ावील लअख़ज़ना मिन्हु बिल-यमीन सुम्मा लक़तअना मिन्हुल वतीन। अल्लाह ने फरमा, झूठ मंसूब करेगा हम उसका हाथ पकड़ लेंगे, उसका सीधा हाथ पकड़ लेंगे, उठा के उसकी गर्दन ही मार देंगे। कुरान अल्लाह का कलाम है, हम ईमान रखते हैं अल्लाह का कलाम सच्चा है। इसलिए मुसलमानों, कुरान और इस्लाम के बारे में तुम फिक्र ही छोड़ दो, क्योंकि इनकी हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने खुद ली है। लेकिन अफसोस, कुरान करीम में ये भी अल्लाह ने बयान फरमाया, आखिरत में अल्लाह के सामने हाजिरी होंगी, पेशी होंगी, उम्मत नबी की शफाअत की उम्मीदवार होगी, नबी की शफाअत की उम्मीदवार होगी कि हमारे नबी सिफारिश करेंगे। लेकिन नबी अल्लाह के सामने यूं फरमाएंगे, वक़ाल रसूल या रब्बी इन्न कौमी इत्तखज़ू हाज़ल कुरआन महजूरा। रसूल कहेंगे, मेरे रब, ये मेरी वो कौम है जिन्होंने कुरान छोड़कर जिंदगी गुजारी। जिसकी शिकायत नबी करें उसकी हलाकत में कोई शक नहीं। नबी की शफाअत चाहते हो, आओ कुरान की तरफ, कुरान को पढ़ो, कुरान को समझो, कुरान का पैगाम दुनिया तक पहुंचाओ। और एक बात याद रखो, लाख साजिशें करे करने वाले, कुरान की जहां तालीम हो रही है ना, अल्लाह उनकी भी हिफाजत फरमाएगा। मदारिस की हिफाजत की गारंटी कुरान की हिफाजत से वाबिस्ता है, और हमारी भी इज्जतें कुरान से वाबिस्ता है। वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, और तुम ख्वार हुए तारीक़ कुरान होकर। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह हम सबको कुरान करीम की अज़मतों को मुस्तहज़र करे और इस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए।